السلام علیکم فرینڈز، آج ہم قصہ یوسف کا چوتھواں حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شاہ مصر نے کیا خواب دیکھا تھا۔ شاہ مصر کا خواب۔ طویل مدت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس رہا ہونے والے ساقی کو سیدنا یوسف کا پیغام یاد دلایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ شاہ مصر کو ایک عجیب و ڈراؤنا سا خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو اپنے سے بہت بھاری 7 موٹی تازی گاؤں کا گوشت کھا رہی ہیں، اور گوشت کھا کر انہیں ختم ہی کر دیا ہے، اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دبلی کی دبلی ہی ہیں جیسے پہلے تھیں۔ اور دوسرا منظر یہ دیکھا ہے کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بھری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام ابھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ فرعون نے تعبیر دانوں، نجومیوں اور کاہنوں کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بلایا، مگر سب نے خواب سن کر کہہ دیا کہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، اگر کوئی صحیح خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو کاہنوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ اسی اثنا میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانہ پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے، کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت سمجھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر۔ حضرت یوسف کے کمال صبر و استقلال کا اندازہ کیجیے اور جلالت قدر کا اندازہ لگائیے کہ جن ظالموں نے مجھ بے قصور کو زندان میں ڈالا ہے، وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس سلسلے میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے فرمایا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرتے رہو، اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جو مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو، اور باقی غلہ کو ان کی خوشیوں میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا وہ تمام ذخیرے ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب بارش ہوگی، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی، اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔ ساقی نے دربار میں جا کر پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا، ایسے شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کی خدمت میں۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اور بادشاہ کی طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں، اور میرا مالک تو ان مکاریوں سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کی تحقیق کا مطالبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں جیل میں رہے، بلا وجہ ان کو زندانی بنا کر رکھا۔ اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مژدہ سنایا تو چاہیے تھا کہ وہ مسرت اور خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملے کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی نبی ہیں، اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ اس طرح صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگے گی، بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا عین مقصد ہے۔ لہٰذا اب بہترین وقت ہے کہ معاملے کی اصل حقیقت سامنے آ جائے اور حق ظاہر اور واضح ہو جائے۔
غرض کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو تو وہ ایک زباں ہو کر بولی، حاشا اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھی۔ بلا شبہ وہ بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے کاموں کے لیے مخصوص کر لوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب زندان سے نکال کر بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، بادشاہ سے بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی، امانت داری اور وفائے عہد کا تجربہ کیا تھا، وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی اپنے نظیر آپ ہے۔ پھر بادشاہ نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھ کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسناد سے شادی۔ یوسف علیہ السلام اور اسناد کے رشتے کا ذکر بائبل کی 3 آیات میں ہوا ہے۔ ان کے تعلقات کا ذکر پہلی بار پیدائش 45:41 میں کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرعون نے اون کے پجاری پوٹیفارا کی بیٹی اسنات کو یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے طور پر دیا۔ بعد میں یہ پیدائش 41:50 میں ذکر ہوا ہے کہ قحط سالوں سے پہلے یوسف کے 2 بیٹے اسنات کے ساتھ تھے۔ ان 2 بیٹوں میں سے ایک کا نام منسا تھا جو پہلے پیدا ہوا تھا اور دوسرے بیٹے کا نام افراہیم تھا۔ بعد میں ابتدا 46:20 میں یوسف علیہ السلام کے خاندان میں یوسف اور اسنات کا ذکر ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ مصر میں یوسف کے 2 بیٹے تھے جن کا نام منسا اور افراہیم تھا، اور اون کا پجاری پوٹیفارا کی بیٹی اسنات نے یوسف کے 2 بیٹوں کو جنم دیا تھا۔